اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی نشست کا موضوع یہ ہے کہ مقام علیین تک جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے ایک نیت بنانی ہوگی، اور وہ نیت جو ہے وہ یعنی باقاعدہ طور پہ آپ نے ارادہ کرنا ہوگا۔ دیکھیں، دنیا کے بھی آپ جو بھی کام کرتی ہیں اس کے ہر کام کرنے سے پہلے ایک نیت آپ ضرور بناتی ہیں۔ خاتون خانہ ہیں، وہ اگر کچن میں جاتی ہیں تو ان کی نیت واضح ہوتی ہے کہ میں نے کھانا بنانا ہے، چائے بنانی ہے یا کچھ اور کرنا ہے۔ آپ کوئی ایسا کام بتا دیں دنیا کا جس کے لیے آپ نیت کوئی نہ بنائیں۔ پانی آپ پی رہی ہیں تو اس کی پہلے نیت ہوگی نا، پہلے آپ ضرورت محسوس کریں گی، پھر اس کی نیت بنائیں گی، پھر جائیں گی کہیں پانی کی بوتل دیکھیں گی یا جو، تو معمولی سے معمولی کام جو ہے اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہمیں دنیا کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے نہیں پیدا کیا، ہمیں آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ایک تو آپ نے ضرورت محسوس کرنی ہوگی، اور ہر روز آپ نے دیکھنا ہوگا کہ میں نے کیا کمایا ہے۔ ہر رات کو آپ نے سونے سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ میں نے کیا کمایا ہے، کیا کمائی کی ہے۔ ہم تو دنیا کی کمائیوں کے پیچھے پڑتے ہیں نا، کہ دنیا کمانی ہے، دنیا کمانی ہے، اور یہ اپنے مال کو اور اس کو بڑھانا ہے۔ لیکن یہ تو عام لوگوں کی بات ہے۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ فکر آخرت میں زندگی گزارتے ہیں، ساری زندگی ان کی آخرت کی فکر میں ہوتی ہے، اور وہ دنیا کے پیچھے یعنی دنیا کے وہ طالب نہیں ہوتے، وہ اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے رضائیں اپنی بتا دی ہیں اپنے دین میں، پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت سے بتایا ہے کہ بھئی کن لوگوں سے محبت کرتا ہوں میں، اور یہ بات یقینی ہے کہ دنیا داروں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، بلکہ دنیا والے اور دنیا کے طلبگار لعنتی ہیں اور جہنمی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ تباہ ہو جائے۔ یعنی آپ نے جو آیا ہے، جو کام ہے، اس کو چھوڑ کے آپ نے ادھر اپنی مقامات شروع کر دیے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی ہے کہ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ۔ دیکھیں، دنیا کے بندے اور اللہ کے بندے یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ طالب دنیا بھی بنے اور طالب آخرت بھی بنے۔ ایک چیز جو ہے آپ کو اپنے سامنے رکھنی ہوگی۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مقام علیین تک جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ سب سے پہلے آپ نے نیت بنانی ہے، پھر اس کے لیے اس کے مناسب جو اسباب ہیں وہ تلاش کرنے ہیں، اور سب سے پہلا جو میں نے آپ کو سبب بتایا ہے، ایک تو اپنی منزل پر یقین ہونا چاہیے آپ کو کہ میں نے جانا ہے اللہ کے پاس، تیاری کر کے۔ اب وہ تیاری جو ہے اس کے لیے شروعات کیسے کی جائیں، کہ ایک تو سب سے پہلے بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایک ذہن ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے پاس جانے کا یا اللہ کی تیاری کا۔ اگر یہ ذہن آپ نہیں بنا پاتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی آپ کو کامیابی نہیں حاصل ہوگی۔ اللہ کے دربار میں پہنچنے میں آپ کو کوئی کامیابی نہیں حاصل ہوگی، کیونکہ آپ چاہتے ہی نہیں، آپ کا یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا جانا ہے، یا آپ کا تو سارا جو دوڑ دھوپ ہے وہ تو صرف ہو گئی دنیا ہی کے لیے۔ آخرت کی تو بس آپ برائے نام طلبگار اگر بن گئے تو پھر مقام علیین کا آپ سوچنا چھوڑ دیں۔ لیکن اس کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے نیت بنانی ہوگی، بالکل کلیئر کہ میں نے جانا کہاں ہے، میری کامیابی کی منزل کہاں ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے یعنی پھر ضروری ہے کہ آپ کو ایک ہدایت دی جائے، اور ہدایت ہے کیا؟ قرآن پر یقین کرنا ہوگا کہ جو اس میں لکھا ہے
وہ 1000% سچ ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں قرآن میں، ہمیں یقین ہی نہیں آتا۔ اب بھئی کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو ہے آگ میں جلتا رہے اور اس کو بال بھی بیکا نہ ہو؟ مطلب بال تو خیر جلیں گے، کھالیں بھی جلیں گی، لیکن موت نہ آئے گی اسے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ مسلسل دن رات آگ میں جلتا رہے، اور وہ آگ بھی ایسی جو، اور پھر کھانا پینا جو ہے، یہ ساری باتیں ہیں، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل